دیکھیں جو میرا خیال ہے نا اس میں کہ فارمیلٹی جو ہے وہ از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو یور ڈسپلن. آپ اگر بچوں کو فارمیلٹی سکھاتے ہیں یا نہیں سکھاتے، بچوں کے لیے اچھی ہے یا نہیں اچھی، میرے خیال میں بنیادی طور پہ یہ ایک آپ کا جو پیٹرن سیٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا فارمل ہونا یا نہ ہونا کسی نہ کسی لیول پہ کنٹریبیوٹ ضرور کرتا ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ بالکل انفارمل ہو جائیں، بالکل آپ کیجول ہو جائیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ ایک لائف سٹائل ہے اور اس کی اپنی ایک خوبیاں ہیں، اس میں ایک اپنی اس کا ایک رکھاؤ ہے، رچاؤ ہے اس کا ایک اپنا. لیکن جو فارمیلٹی ہے یعنی وہ آپ کو، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے، ایک منظم طرز زندگی سکھاتی ہے. آپ اگر تہذیبی طور پہ بھی دیکھیں تو لینگویجز سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنی رچ لینگویجز ہیں ان سب کے اندر بہت زیادہ تکلف پایا جاتا ہے. لینگویج جتنی رچ ہوتی جاتی ہے اس میں تکلف اتنا بڑھتا ہے. یہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا تکلف بڑھتا رہتا ہے اتنی لینگویج جو ہے وہ رچ ہوتی رہتی ہے. جتنا تکلف بڑھتا ہے کلچر جو ہے وہ اتنا زیادہ رچ ہوتا ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے تکلف کے ساتھ. یعنی اگر آپ برٹن کو دیکھیں اور امریکہ کو دیکھیں تو آپ کو بڑا ایک واضح فرق پتہ چلے گا تھنکنگ پیٹرنز کا. میرے خیال میں ذاتی طور پہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فارمل ہونے کی اگر کوئی مثال دنیا میں، مطلب لیونگ ہسٹری میں اگر کوئی ہے تو شاید وہ برطانیہ کو کہا جائے. سب سے زیادہ فارمل سوسائٹی ہے. اس کے کمپیریزن میں شاید امریکہ اس کی بہتر مثال ہو یا نہ ہو، لیکن اس وقت ہم امریکہ کو ہی رکھ لیتے ہیں. امریکہ کو اگر آپ دیکھیں تو موسٹ انفارمل سوسائٹی ان اے وے ان کمپیریزن ود برٹن. لیکن اگر آپ امریکہ کے اپنے اندر گورننس سٹرکچر میں دیکھیں تو ظاہر ہے بہت فارمیلٹی ہے. کانگریس مین جس طریقے سے کانگریس میں جاتے ہیں، یا واشنگٹن ڈی سی میں دیکھ لیں، اسپیشلی ایسٹ کوسٹ جتنا ہے وہ بہت زیادہ فارمل ہے. آپ ساؤتھ کی طرف چلے جائیں، آپ ویسٹ کوسٹ کی طرف چلے جائیں، وہ اتنی زیادہ تھوڑی ایک انفارمیلٹی ان کے اندر آ جاتی ہے. لیکن گورننس میں آپ کو کئی لیئرز جو ہیں وہ فارمیلٹی کی بہرحال نظر آتی ہیں. اگر آپ ان کا ملٹری ڈسپلن دیکھیں، ان کی یونیفارمز کو دیکھیں، آنے جانے کے طریقہ کار کو دیکھیں، جس طریقے سے وہ کانگریس میٹنگز کنڈکٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یا سم ٹائم سپریم کورٹ کی آپ پروسیڈنگز دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ایک فارملزم تو وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن اگر آپ اسے برٹن کے جو پرنسپلز آف فارمیلٹی ہیں ان کے اندر اگر آپ اسے دیکھیں تو برٹن تو بہت زیادہ فارمل ہے. آپ لینگویج کا بھی اگر ٹریٹمنٹ دیکھ لیں، یعنی جو برطانوی ہیں وہ اسے بہت زیادہ تکلف کے ساتھ اسی بات کو کہیں گے، اور جو امریکن ہیں وہ بالکل مطلب اس کو سمپل وے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے آپ نے اگر کسی سے پوچھنا ہے جی کہ آپ جاگ رہے ہیں تو امریکن ایکسنٹ میں تو آپ صرف اسے اتنا ہی لکھ دیں آپ اور آگے کوسچن مارک ڈال دیں تو وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی اس کے پوچھنے کا مطلب یہی ہے کہ کیا تم جاگ رہے ہو. ڈائریکٹ، بالکل ڈائریکٹ کنورسیشن ہے. جو بالکل ڈائریکٹ کنورسیشن ہے یہ تھوڑا ایک انفارمل وے ہے. لیکن اگر یہی بات کسی برٹش نے پوچھنی ہے تو وہ مطلب ہے کہ کبھی بھی اس حد تک کسی کے ساتھ بھی، شاید اپنی گھر والی کے ساتھ بھی، وہ اتنا انفارمل نہیں ہوگا کہ اس سے یہ پوچھنا ہے کہ تم جاگ رہی ہو یا تم جاگ رہے ہو، اس کے لیے وہ اسے صرف آپ لکھ کے کوسچن مارک ڈال دے. وہ بڑے طریقے سلیقے سے اس سے پوچھے گا کہ جی if there is any chance if you are available this time، اور کوئی اس طرح کی وہ اس کو ایک فارمل سینٹنس لکھے گا. اس سے ڈائریکٹلی یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو. تو اس طرح کی جو لیئرز ہیں ان کے درمیان، یہ ان کے تھنکنگ پیٹرنز کو بھی سمجھنے میں بہت زیادہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. آپ اگر یہاں پہ دیکھیں ایشیا میں کمپیریزن اگر آپ کریں عربوں کا اور پنجاب کا، تو جو اسپیشلی ویل کلچرڈ عرب ہیں
ان کے مقابلے میں یعنی ہم نہ صرف پنجاب بلکہ جنرلی جو سب کانٹیننٹ ہے ان کے مقابلے میں تھوڑا انفارمل ہے. خیر یہاں بھی فارمیلٹی کی لیئرز ہیں وہ بھی ڈسکس کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر آپ عربوں کا تکلف دیکھیں نا، ان کی زبان کا جو تکلف تھا، مخاطب کرنے کا جو ان کا تکلف تھا، مہمان نوازی کا جو تکلف تھا، جنرلی بھی جو نومیڈک کلچر ہے، نومیڈک کلچر میں فارمیلٹی جو ہے وہ نہیں بھی اور ہے بھی. لیکن جہاں پہ وہ فارمیلٹی ہے وہ اپنے کلائمیکس پہ ہے، بہت زیادہ فارمل ہے نومیڈک کلچر. اسپیشلی ابھی بھی اگر آپ مجھے بڑا یعنی ویسے تو ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے وہاں، یہ چیزیں آبزرو کرنے کی ہوتی نہیں ہیں، لیکن وہ اب ہیومن مائنڈ ہے، وہ چیزوں کو آبزرو کرنے سے باز رہ بھی نہیں سکتا. تو میں نے حرم شریف میں یہ دیکھا ہے کہ عام طور پہ لوگ آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، جانا ہوتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہ کسی کے آنے کی خبر چلتی ہے نہ کسی کے جانے کا پتہ چلتا ہے. لیکن جس وقت عرب آ کے بیٹھتا ہے نا، جو پراپر ویل کلچرڈ عرب ہے، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آ کے بیٹھا ہے آپ کے ساتھ، اور جب وہ جاتا ہے اس وقت بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھ کے گیا ہے. یعنی آپ اگر گئے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عرب جب آئیں گے وہاں پہ، ایون خاص طور پہ جو حجازی عرب ہیں یا باقی ان کے ویل کلچرڈ علاقوں کے عرب ہیں، وہ آئیں گے بڑے نخرے سے، اپنا تھیلا ساتھ اٹھایا ہوگا، بیگ رکھیں گے کسی پلر کے ساتھ، اس سے اپنا مصلی نکال کے لے آئیں گے جس کے ساتھ وہ اپنی پشت کی ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. وہ کشن والا اپنا مصلی بچھائیں گے، اس کے اوپر آ کے کھڑے ہوں گے، اپنا رومال رکھیں گے، اپنی تسبیح نکال کے رکھیں گے، سائڈ پہ کچھ کھجوریں نکال کے رکھیں گے، تھوڑا پانی نکال کے رکھیں گے، خوبصورت تھرمس ہوگا وہ اپنے قہوے کا ساتھ رکھیں گے، پیالیاں اپنی ساتھ رکھیں گے. ایک یعنی وہ آ کے بیٹھا ہے، ارد گرد کے پورے انوائرمنٹ کو پتہ چلتا ہے ایسے کہ کوئی کنگ آیا ہے جو اپنے بیٹھنے کے لیے خود اپنا انتظام کر رہا ہے. اور جب وہ اٹھتا ہے اسی طرح جو اس نے یعنی جو چیزیں اس نے کھولی ہیں اس کو اسی طرح وہ فولڈ کرتا ہے، بڑی نفاست سے چیزوں کو اٹھائیں گے، اسے رکھیں گے، اپنا رومال سر پہ رکھے گا، اپنی جائے نماز لپیٹے گا، جائے گا. آپ کو پورا وہ ایک فارمل سارا اس کا جو پیٹرن ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح آپ اگر پنجابی زبان اور اردو زبان کا دیکھ لیں، جو ویل کلچرڈ اردو ہے جسے تہذیبی اردو کہتے ہیں، تہذیبی اردو میں یعنی اگر وہ آپ کسی پرانے جو اردو کے کلچر کو جانتے ہیں ان کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اسے کہیں جی آئیے آئیے آئیے، بڑی خوشی ہوئی آپ آئے، بیٹھیں نا جی، اسے سمجھ آ جائے گی کہ یہ کوئی بہت زیادہ تمیزدار آدمی نہیں ہے، کوئی مہذب آدمی نہیں ہے. خاص طور پہ جو لکھنوی تہذیب ہے یا جو ہمارے یہاں پہ نوابین کے درباروں کی جو ایک تہذیب تھی، اس میں آپ جب کسی کو کہیں گے کہ جی آپ آئے ہیں بڑی مہربانی خوشی ہوئی، تو یہ اتنا انفارمل وے نہیں ہے اس میں کہنے کا. جناب بڑا آپ نے کرم فرمایا، آپ نے قدم رنجا فرمایا، آپ نے رونق بخشی غریب خانے کو، آپ تشریف لائے، شاہ و گدا یکجا ہو گئے، آپ تشریف لائیے، آپ تشریف رکھیے. کوئی بھی ہے اسے حضرت کہیں گے، حضور کہیں گے، جناب والا کہیں گے. یعنی جو برٹش فارمیلٹی ہے، ہز ہائنس، ہز میجسٹی، ہز ایکسیلنسی، یور ہولینس، یور ایمیننس، اس طرح کے ہمارے اردو کے اندر اس کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. یعنی جناب والا، عالی جا، عزت مآب، حضرت، حضور، قبلہ، یعنی ایک ایکسٹریم لیول آف رسپیکٹ وہ اسے دیتے ہیں. وہ آ کے بیٹھے گا. اب اس نے اگر یہ کہنا ہے نا کہ جی آپ کا گھر اور میرا گھر، وہ یہ نہیں کہے گا جی آپ کا گھر کدھر ہے. تہذیبی اردو میں یہ مطلب ایل مینرز کے اندر آتا ہے کہ آپ کسی کو کہیں جی آپ کا گھر کدھر ہے. وہ چاہے ایک کٹیا میں رہتا ہے، وہ اسے کہے گا آپ کا دولت قدہ کدھر ہے. اور اپنا گھر اس کا وہ چاہے شاہی محل ہو، وہ اسے یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ میرے گھر میں آئیں یا میرے دولت قدے پہ آئیں.
اسے کہے گا آپ غریب خانے میں تشریف لائیے، اور اس کا گھر بھلے کٹیا ہے مگر اسے کہے گا آپ کا دولت قدر کدھر ہے. تو ایک بڑا وہ مطلب رکھ رکھاؤ ہے، ایک فارمیلٹی ہے، چیزوں کو پیش کرنے میں احترام ہے. ہمارے ہاں جیسے میں نے نومیڈک کلچر کی مثال دی، آج بھی جتنے پرانے خاندان ہیں، اسپیشلی ہم اگر جتنا ساؤتھ میں جاتے ہیں اتنی زیادہ یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ خاندان کے جو بڑے ہیں انہیں ہمیشہ وہ جھک کے ملیں گے. اب یہ جھکنا جو ہے، یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ سے کم تر ہوں، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑی مطلب ہے میرے اوپر کوئی سپریورٹی رکھتے ہیں. قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دونوں برابر کے ہیں، لیکن وہ اس کی ایج، رشتے میں اس کا بڑا پن جو ہے، ظاہر ہے کوئی چاچا ہے، کوئی ماما ہے، کوئی اور رشتے میں سینئر ہے، والد کا کزن ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ سے ایک جنریشن پیچھے ہے، تو اس کا بڑا وہ احترام کرتے ہیں. یہ فارمیلٹی جو ہے یہ تہذیب کی خوبصورتی ہے، اسے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ لگائیں. آج کی جنریشن جو ہے وہ جتنے کیجول ہوتے جاتے ہیں اتنی وہ جو، جس سے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ 1000 سال لگا کے ہم نے جو تہذیب بنائی تھی اسے بنتے ہوئے 1000 سال لگا، اسے اجاڑتے ہوئے ہم نے 40 برس لگائے ہیں. تو یہ جو موسٹ انفارمل وے ہے، ہم یہ بعض دفعہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ ایک تہذیب کے خاتمے کا مطلب ہے اتنا زیادہ انفارمل ہو جانا. وہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. آپ نئی تہذیب کا جو پیرہن اوڑھ رہے ہیں، اب یہ دیکھیں کہ یہ پرانی تہذیب کا کفن آپ چڑھا رہے ہیں. تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے بہرحال آپ ایک، جہاں تک میری سوشولوجیکل سٹڈی ہے، میری فائنڈنگز ہیں، ان کے مطابق ہندوستان کے مسلمان ہمیشہ ایک فارمل سوسائٹی کے طور پہ رہے ہیں. ہم اسے ریلیجیس میننگز میں تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سوشل میننگ میں وی ور ویری فارمل سوسائٹی. اور میرے خیال میں اس فارملزم میں وہ فلسافیکل فارملزم نہیں، بلکہ ہمارا جو سوسائٹی کا جس میں ایک تکلف تھا، مروت تھی، رکھ رکھاؤ تھا، تہذیب تھی، ڈسپلن تھا، وہ بہت زیادہ، یعنی اس میں ایک تکلف کو رکھنا. اور یہ تکلف جو تھا یہ ایک فاصلہ ہوتا تھا. جیسے انگریزی میں عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کیپ ایوری باڈی ایٹ رسپیکٹیبل ڈسٹینس. تو آپ نے کچھ 100 سال لگا کے یہ سیکھا، ایوالو کیا کہ وہ رسپیکٹیبل ڈسٹینس کسے کہتے ہیں. وہ رسپیکٹیبل ڈسٹینس جو تھا وہ یہی تھا کہ آپ بڑے کو لگے کہ میں بڑا ہوں، اور چھوٹے کو لگے کہ میں اسے بڑا سمجھتا ہوں. اور باقی اختلاف رائے کرتے تھے لوگ، آج بھی کرتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں، لیکن اس کا ایک دائرہ تھا تہذیب کا. آپ نے سوال کرنا ہے تو بھی وہ اس کی اجازت لیں گے، جی آپ کی اجازت ہو تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. کھانے پینے میں بڑا مینرزم ہے. جیسے ابھی کووڈ کے بعد ہماری سب کی ایک عادت ہے کہ جی ہر ایک اپنی سیپریٹ بوتل پانی کی، جو بھی آج کل جیسے ایک ٹرینڈ ہے ڈسپوزیبل بوتل پانی کی، منرل واٹر کی آتی ہے، آپ کھولتے ہیں، پیتے ہیں، ادھر رکھتے ہیں، یہ ساتھ لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اسے فارمل وے میں دیکھیں تو بڑا مطلب ایک آڈ ہے یہ. اس فارمیلٹی کے اندر جہاں بوتل پڑی ہے اس کے ساتھ گلاس پڑا ہوگا، آپ بوتل سے کھولیں، گلاس میں پانی ڈال کے اس سے آپ پئیں. ایک ادب کا طریقہ ہے. ایک مشکیزے سے منہ لگا کے پانی پینا، وہ بوتل سے منہ لگا کے پانی پینا ایک جیسا ہے. مشکیزے سے ساغر میں پانی بھر لینا اور اپنے ساغر سے پانی پینا، ظاہر ہے یہ ایک ہماری پرانی تہذیب کا تقاضا تھا. اور یہ اس کی کنٹینیوشن میں اگر مشکیزے کی جگہ بوتل آ گئی ہے تو وہ اس ساغر کی جگہ وہ جو مٹی یا لکڑی یا جس بھی چیز کا ہوتا تھا اس کی جگہ وہ خوبصورت مطلب گلاس آ گئے ہیں، اس میں آپ پانی ڈال کے پئیں گے. کھانے پینے میں اسی طرح اگر آپ کالونیل وہ ٹریڈیشن دیکھیں تو کس چیز میں آپ نے شوربے والی چیز استعمال کرنی ہے، کس اس میں آپ نے چاول استعمال کرنے ہیں، میٹھے کے لیے کیا ہے،
چائے کی چمچ کون سی ہے، دوسری چمچ کون سی ہے. تو یہ ایک بڑا مطلب اس کا رکھ رکھاؤ ہے. اگر آپ اسے محسوس کریں تو وہ ایک بعض دفعہ آپ کو بڑی خوبصورت چیز، اچھی چیز لگتی ہے، اور تھوڑا بندہ اپنے آپ میں ایک ڈسپلن جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. ریلیجیسلی اسپیکنگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تربیت ہے اس میں بہت حد تک آپ کو کہیں کہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی نظر آتی ہیں. اسپیشلی آپ اگر دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے. کئی احادیث ایسی ہیں، کئی صحابہ نے یہ کہا ہے کہ ایسے ہم بیٹھے تھے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں تو وہ اڑیں نہ، کیونکہ کوئی سر نہیں ہلائے گا کہ پرندے کو اڑنے کی نوبت پیش آئے. وہ اتنے مؤدب ہو کے بیٹھتے تھے. پھر ایک بڑا وہ انٹرسٹنگ اینڈ انفارچونیٹ ایک واقعہ ہے ذوالخویسرہ کا. ذوالخویسرہ تمیمی، اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک اعتراض کیا، اور ظاہر صحابہ کرام نے اسے بڑا ناپسند کیا، اور وہ اعتراض تھا بھی اس کا غلط. پھر جب وہ جانے لگا وہاں سے اٹھ کے، تو آپ مینر دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آنے یا خدمت سے جانے کا جو لحاظ رکھتے تھے صحابہ، وہ یہ تھا، انہوں نے کہا یعنی اس کے ill manners بتائے کہ کتنا برا شخص تھا وہ، کتنا ill mannered تھا، کتنا فضول آدمی تھا، کہ جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضور کی طرف پشت کر کے چلا گیا. تو فیل دا ڈفرنس کہ حضور کی طرف پشت کر کے چلا گیا. اتنا ill mannered آدمی تھا وہ. اور جتنے صحابہ نے اسے روایت کیا ہے سب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑی بری بات تھی اس کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جب آتے تھے اور اٹھ کے جاتے تھے، ان میں کوئی بھی حت الوسع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پشت نہیں پھیرتا تھا. پھر وہ کوئی بات کرتے تھے بڑی تعظیم سے کرتے تھے، یعنی بات کرنے کے آداب تک تو قرآن نے سکھائے ہیں کہ تم بات کیسے کرو، تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ ہو. جب تم میرے رسول کے ساتھ چل رہے ہو تمہارے قدم رسول اللہ کے قدموں سے آگے نہ بڑھیں. قرآن کہتا ہے تمہاری آواز حضور کی آواز سے اونچی نہ ہو. تم حضور کو جب بلاؤ تو حضور کے نام سے نہ بلاؤ. تم جب حضور کو مخاطب کرو تو اس طرح مخاطب نہ کرو جس طرح عام لوگوں کو مخاطب کرتے. تمہاری وائس ٹون کیسی ہونی چاہیے، وائس پچ کیسی ہونی چاہیے، کون سا لفظ تم نے کہنا ہے اور کون سا لفظ تم نے نہیں کہنا. اگر حضور نے کوئی بات کی اور تمہیں سمجھ نہیں آئی اس کی، قرآن نے سکھایا ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئی اس کی، تو تم اس کو یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر فرمائیں. اس ایکسٹریم آف دیٹ فارمیلٹی اور مینرزم، ڈسپلن، تکلف، رکھاؤ، وہ ایک فاصلہ، وہ ایک احساس کہ میں مطلب ہے کسی ذات گرامی سے مخاطب ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تہذیب میں کلچرلی اسی طرح ایک ساتھ ساتھ چلی ہیں. یعنی امام مالک جو تھے، گریٹ اسکالر آف مسلم ہسٹری، امام مالک جو ہیں وہ مدینے میں سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، ہمیشہ پیدل چلتے تھے. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ اتنا آتے جاتے ہیں ادھر ادھر تو آپ سواری استعمال کر لیا کریں. تو امام مالک نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا میرے جانور کے کھر مدینے کی مٹی کو زخمی کریں. اس ایکسٹریم آف دیٹ، آئی مین دیٹ احساس اور دیٹ کیئرفلنس اور دیٹ مینرزم. اور امام مالک جو تھے وہ حدیث پڑھاتے تھے، تو وہ دو چیزیں پڑھاتے تھے، فقہ بھی پڑھاتے تھے، ظاہر فقہ کے امام تھے، اور حدیث کے امام تھے. فقہی مسئلہ آپ ان سے چلتے ہوئے پوچھ سکتے تھے، لیکن امام مالک کی کمپنی میں یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ راستے میں چلتے ہوئے ان سے حدیث پوچھیں. وہ اسے بڑا مائنڈ کرتے تھے. بلکہ یہ بھی روایت ہے، ایک اندلوژین اسکالر نے اسے کوٹ کیا ہے کہ ایک آدمی نے پوچھ لیا، اسے پتہ تھا امام مالک جو ہیں وہ راستے میں چلتے ہوئے حدیث پہ بات کرنا بے ادبی سمجھتے ہیں، تو اس نے پوچھ لیا اور امام مالک نے اسے اپنی لاٹھی ماری. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس بات کا کہ راستے میں چلتے ہوئے حدیث نہیں پوچھتے. حدیث پوچھنے کا مینر یہ ہے کہ
تم باوضو ہو، ادب سے بیٹھے ہوئے ہو، ادب سے پوچھو میں تمہیں ادب سے جواب دوں، یہ حدیث ہے۔ وہ جب حدیث کا درس دیتے تھے روزانہ، غسل کرتے تھے، تازہ امامہ باندھتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، جس جگہ پہ انہوں نے درس دینا ہوتا تھا وہاں خوشبو لگائی جاتی تھی، وہاں امام مالک آ کے بیٹھتے تھے، اس خوشبو کے ماحول میں وہ حدیث کا درس دیتے تھے۔ آگے آپ اگر اپنی صوفی ٹریڈیشن میں دیکھیں، صوفی ٹریڈیشن میرا خیال ہے کہ اس مینرزم کو اسٹیبلش کرنے میں سب سے رچ ہے۔ یعنی جو شیخ کے آداب ہیں، یہ جو لوگ ٹریننگ میں رہتے ہیں ان کا زیادہ حصہ جو ابتدائی زندگی کا ہوتا ہے وہ مینرز سیکھنے کے اوپر ہوتا ہے۔ شیخ خاموشی سے بیٹھے ہیں، مراقبے میں ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں۔ جب وہ انٹر ہوا ہے تو جب تک شیخ خود اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ شیخ کے کسی بھی معمول میں وہ سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بات نہیں کر رہے، پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، جو بھی کر رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے آ کے انٹرپٹ نہیں کر سکتا، اسے چاہے جتنی دیر انتظار کرنا پڑے۔ یہ بیسکلی یہ چیز جو ہے وہ ڈسپلن سکھاتی ہے۔ ماڈرن ملٹری سے بھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے، اسپیشلی پوسٹ کالونیل جو ایک ملٹری کلچر ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں آپ کو اسی طرح نظر آتی ہیں۔ تو تصوف میں بھی اس چیز کا، صوفیاء کی تربیت میں مینرز کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ آپ پھر مخاطب ہونا ہے تو آپ نے کس طریقے سے مخاطب ہونا ہے، آپ بیٹھے ہیں تو کس طریقے سے بیٹھے ہیں، اٹھ کے جائیں تو آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں، آپ جو مہمان آئے ہیں جنہیں وہ زائر کہتے ہیں، زائر آیا ہے، یہ مہمان آئے ہیں، ملاقاتی آئے ہیں، ان کو آپ نے کھانا کیسے پیش کرنا ہے، پانی کیسے پیش کرنا ہے۔ یعنی یہ عام بات ہے، آپ گلاس اٹھایا ہے اور آپ انہیں پکڑا دیں، لیکن آپ انہیں قلم دینا ہے، آپ قلم ہاتھ میں پکڑیں تو اتنی لمبی تو ہوتی ہے کہ وہ اسے دوسری طرف سے تھام لے، لیکن وہ اپنے ہاتھ پہ اسے ایسے رکھیں گے، ادب سے ان کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو یہ مینرزم ہے، یہ کچھ تکلف ہے، بہرحال اس کا ایک کنٹریبیوشن ہوتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر۔ لائک اگر آپ 20th سینچری کے دو بڑے لیڈر ہیں انڈیا کے، ایک مہاتما گاندھی صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قائد اعظم صاحب کا اور گاندھی صاحب کا جو سب سے بڑا فرق تھا، خیر پہلے ہی تو اگر آپ افریقن اسٹرگل دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں تو گاندھی واز ویری فارمل مین، ویئرنگ اے بیوٹیفل سوٹس اینڈ ٹائز، اور وہ بڑا ایک اسٹائلش مین تھا۔ لیکن جب انڈیا میں آئے ہیں تو ہی اڈاپٹیڈ اے ڈفرنٹ وے آف لائف اینڈ بیکیم اے ڈفرنٹ مین۔ تو بہرحال میرا اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ بہت بڑی شخصیت تھے، اس قابل تھے کہ انہیں پڑھا جائے، ان سے سیکھا جائے۔ گاندھی صاحب بہت انفارمل، اور ان کے مقابلے میں قائد اعظم صاحب بہت فارمل اور بڑی وہ ایک، تو اس سے آپ کو دو پیٹرنز الگ الگ نظر آتے ہیں۔ یعنی جو جناح صاحب کا ڈسپلن ہے اس کے پیچھے آپ کو ان کا وہ جو ایک فارملزم ہے رہنے سہنے کا، سلیقے کا، وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ قائد اعظم کے ADC تھے میاں عطا ربانی، ان سے ایک مرتبہ ملاقات ہوئی نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں، ویسے تو کافی ملاقاتیں ان سے وہاں ہوتی تھیں، اور میں خوش نصیب تھا، ینگسٹ ممبر آف نظریہ پاکستان ٹرسٹ، تو ان سارے بڑوں سے جنہوں نے قائد اعظم کو بڑے قریب سے دیکھا ہوا تھا، پاکستان موومنٹ میں رہے ہوئے تھے، تو بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا۔ تو میاں عطا ربانی صاحب نے ایک واقعہ سنایا کہ میں ADC تھا، تو میں ایک پکچر قائد اعظم صاحب کی بڑی خوبصورت وہ لے کے گیا، اور میں نے کہا جی یہ میری ذاتی یاداشت کے لیے آپ مجھے سگنیچر کر دیں۔ وہ کہتے ہیں نیچے بیک گراؤنڈ میں نا گراسی پلاٹ تھا، اور وہ بیک گراؤنڈ تھوڑا ڈارک تھا، تو جناح صاحب نے ادھر سگنیچر کرنے چاہے، تو میں نے تھوڑا اشارہ کیا، انہوں نے برائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا، اور میں نے کہا سر آپ ادھر اگر سگنیچر کر دیں تو وہ پرومیننٹ ہوں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ میری پینٹ کی کریز خراب ہو جائے گی۔
بظاہر بڑی چھوٹی بات ہے، لیکن اس کا جو تھنکنگ پیٹرن تھا، ہر ایک چیز کے بارے میں جو نفاست تھی، جو خوبصورتی تھی، اس کو ایک جو اس کی پریزنٹیشن تھی، ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پہ پلیس کرنا، ہر ایک چیز مطلب اتنی خوبصورت ان کی تھی. آپ کبھی تصویریں دیکھیں جناح صاحب کی، وہ جہاں حالانکہ وہ ٹوپی تو کراکلی ہے لیکن اس کے سر پہ ایسی خوبصورت لگی، وہ جناح کیپ بن گئی. اب آپ کسی کو جا کے کہیں کہ جی کراکلی ٹوپی چاہیے تو پوچھے گا بھائی یہ کون سی ہوتی ہے، تو وہ جناح کیپ بن گئی ہے. اس کا صدیوں پرانا نام ایک شخص کے ساتھ جو ہے وہ منسوب ہو گیا. شیروانی جناح صاحب جس طریقے سے پہنتے تھے، وہ کچھ انٹرویوز دیتے ہوئے جس طریقے سے بیٹھے ہیں، باقی ان کا وہ زیارت کا ایک خوبصورت ویڈیو ہے جس میں وہ سگار اٹھا کے چل رہے ہیں. تو لک ایٹ دا مین، ہز ڈسپلن، ہز اٹائر، اس کا چلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سلیقہ، طریقہ، ہر چیز کے اندر آپ کو وہ تہذیب نظر آتی ہے. اور یہ پورا جو آرگیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں جناح صاحب، ان کا آرگیومنٹ اور ان کی شخصیت مختلف چیزیں نہیں ہیں. وہی سلیقہ، وہی طریقہ، وہی ہر چیز کو، ہر لفظ کو اپنی جگہ پہ پلیس کر کے رکھنا. تو بہرحال اگر آپ بچے کو کچھ نہ کچھ مینرزم اگر سکھاتے ہیں نا، بیسکلی یو آر ٹیچنگ دیم ڈسپلن، سیلف آرگنائزیشن، ایک آرگنائزڈ لائف سٹائل آپ بچے کو سکھا رہے ہیں جتنا آپ اسے مینرزم سکھا رہے ہیں. اتنا زیادہ بھی آپ وہ نہ کر دیں کہ وہ باقی سوسائٹی میں ویئرڈ فیل کرے یا لوگ اسے ویئرڈ فیل کرے، ایکسپریس نہ کر سکے وہ اپنے آپ کو، یہ ارریلیونٹ ہو جائے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ اسے مطلب تہذیب کا ایک اس کی اپنی شخصیت کی ایک ریپریزنٹیشن ہو، جس کے اندر اس کا ڈسپلن ہو، اس کا ایک تھنکنگ پیٹرن جو ہے وہ ڈیولپ ہو. تو میں تو ذاتی طور پہ اس کا حامی ہوں.